بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان میں ایک مظلوم شخص کو توہین قرآن کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ یہ ہم سب کے علم میں ہے کہ پاکستان ان ممالک میں ہے کہ جہاں پر بڑے آرام سے اسلام کے نام پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بینک مینیجر کو جو خود ایک مسلمان اور بریلوی ہے اسے قتل کر دیا گیا توہین رسالت کے نام پر۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں ایک جوان کہ جو پڑھائی لکھائی میں اچھا تھا، حسد کرنے والوں نے، اس کے دشمنوں نے توہین اسلام کے نام پر مشال خان کو قتل کر دیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد مسیح اور شمع بی بی کہ جو ایک مسیحی جوڑا تھا اور یہ خاتون حاملہ بھی تھیں اور 4 مہینے کی حاملہ تھیں، اور ان دونوں کو زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا ان کے 4 سال کے بچے کے سامنے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کراچی میں سوبراج اسپتال میں ایک نرس کی توہین کی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے توہین اسلام کے نام پہ۔ تو کبھی فیصل آباد میں ایک مسیحی نرس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے توہین اسلام کے نام پہ۔ کبھی سری لنکا کے ایک مہمان مینیجر کو قتل کر دیا جاتا ہے اور جلا دیا جاتا ہے۔ پچھلے ہی ہفتے پشاور میں ایک پادری ولیم سراج کو قتل کر دیا گیا۔ تو کبھی چرچوں پہ حملے، کبھی مساجد میں دھماکے، کبھی مندروں پہ حملے، تو کبھی پورا یوحنا آباد لاہور کا کہ جو مسیحیوں کی آبادی ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ 200 کی تعداد میں شیعوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کبھی شیعوں کو بسوں سے اتار کے قتل کیا جاتا ہے، کبھی شیعوں کی مساجد میں دھماکے، کبھی امام بارگاہوں پہ دھماکے، کبھی جلوسوں میں دھماکے، اور یہ سب کا سب اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ گندی فلموں کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں اور سرچ کرنے میں صف اول کے چند ممالک میں سے ایک پاکستان ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ کس نمبر پہ ہے، کہیں وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے تو کہیں دوسرے، تیسرے یا چوتھے نمبر تک، لیکن بالآخر ان ممالک میں سے ایک ملک ہے کہ جہاں پر ان گندی فلموں کو کثرت سے دیکھا بھی جاتا ہے، وہ سرچ بھی کیا جاتا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ سب سے زیادہ شور بھی کیا جاتا ہے۔ حج پہ جانے والے بھی انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ حاجی پاکستان کے ہیں، اور کرپشن میں بھی صف اول کے ممالک میں سے ایک ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دینی جذبات میں بھی سب سے آگے ہے، گندی فلموں کو سرچ کرنے میں بھی سب سے آگے ہے، حج میں بھی سب سے آگے ممالک میں ہے، اور کرپشن میں بھی سب سے آگے ممالک میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو دین چل رہا ہے یہ وہ دین نہیں ہے کہ جو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے، یہ کوئی اور دین ہے۔ اور نظر بھی یہی آتا ہے کہ ان لوگوں کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے آل رسول اللہ پر ظلم کیا۔ پاکستان میں اس بے گناہ شخص کو کہ جن کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ یہ شیعہ تھے یا سنی تھے، لیکن 2 معاملات میں خبریں مصدقہ آ رہی ہیں کہ ذہنی طور پر یہ پرفیکٹ نہیں تھے، اور انتہائی غریب آدمی یا شاید گداگر تھے، اور ان پر تہمت یہ لگائی گئی کہ انہوں نے قرآن کو جلایا ہے۔ اب اگر یہ شخص ذہنی مریض ہے، عقلی طور پہ صحیح نہیں ہے، اور کوئی کاغذ جل گیا، لیکن جو تہمت لگائی جا رہی ہے وہ یہ لگائی جا رہی ہے کہ جس مسجد سے نکالا گیا ہے وہاں پر قرآن جلایا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری ایک سازش ہے، کیونکہ جس مسجد سے ان صاحب کو کھینچ کے نکالا گیا یہ اس مسجد میں جا کے چھپے تھے موصوف، کب کہ جب اس کو مارا جا رہا تھا، اور جب باہر نکال کے لایا گیا ہے تو اس کے بعد وہاں پر قرآن جلا کے چھوڑے گئے، جس کی ویڈیو کلپس بھی ہیں اور دھواں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو واضح لگتا ہے کہ اس آدمی کو مارنے کے لیے جو پلاننگ کی گئی وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کو باہر جب نکالا تو مسجد میں قرآن جلا دیا تاکہ اس پر ڈالا جا سکے، لیکن یہ شخص پہلے ہی بھاگا ہوا کہیں سے آ رہا تھا اور مسجد میں جا کے اس نے پناہ لی۔ اب یہاں پر ایک موضوع ڈسکس کرتے ہیں
کیا قرآن جلانا قرآن کی توہین ہے؟ اب عموماً توہین رسالت، توہین امہات المومنین، توہین اصحاب اور توہین قرآن کے موضوع کو عموماً ہمارے برادران اہل سنت زیادہ اٹھاتے ہیں. لہٰذا ایک مسیحی کمسن بچی پر بھی یہ تہمت لگائی تھی جو گلیوں میں جھاڑو دیتی تھی کہ جس کو نہ اردو کا پتہ، نہ عربی کا پتہ، نہ فارسی کا پتہ، اگر اسے کچرے میں قرآن ہے تو اسے کیا معلوم کہ یہ کیا ہے. تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن جلانا حرام ہے؟ کیا قرآن جلانے کی سزا ہے؟ کیا قرآن جلانا بری بات ہے؟ تو ممکن ہے کوئی کہے ہاں، تو ہم جواب دیں گے قرآن جلانے کو برا کہا ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب عثمان نے ایک دو نہیں، اپنی مملکت میں ہزاروں کی تعداد میں قرآنوں کو اجتماعی طور پر جلوایا. اور دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے ہم اس وقت پیش کر رہے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 6، حدیث نمبر ہے 4987 اور صفحہ نمبر ہے 520 اور 521. اور یہاں پر ریڈ سے ہم نے ہائی لائٹ کر لیا ہے وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ. تو حضرت عثمان نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل شدہ مصحف کا ایک ایک نسخہ بھجوا دیا اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی صحیفے یا مصحف میں ہو، تو اسے جلا دیا جائے. اب یہ کیوں جلایا؟ تو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ 7 قراتیں تھیں اور انہوں نے چاہا کہ ایک کر دیا جائے. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ خود برادران اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن 7 قراتوں پہ نازل ہوا. جب قرآن 7 قراتوں پہ نازل ہوا، اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 522 اور 523 اور باب نمبر 5 ہے اور موضوع ہے قرآن مجید 7 قراتوں سے نازل ہوا ہے. پیج نمبر ہے 523 اور حدیث نمبر ہے 4992. یہاں پر موضوع یہ ہے کہ حضرت عمر سے نقل ہوا کہ ہشام بن حکیم کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے دیکھا نماز میں، تو ان کو بڑا غصہ آیا اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، حتیٰ یہاں تک کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز ہی میں پکڑ لیتا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا. اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اب انہوں نے سوال کیا سورہ فرقان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پڑھائی ہے. اب یہ گو کہ صحابی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ان پر جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، خود رسول اکرم نے مجھے اس سے مختلف دوسرے حرفوں سے پڑھائی ہے جس طرح تم پڑھ رہے تھے. آخر میں انہیں کھینچتا ہوا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی صحابی کو یہ زبردستی کھینچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص سے سورہ فرقان ایسے حرفوں میں پڑھتے سنی جس کی آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی. آپ نے فرمایا عمر تم پہلے انہیں چھوڑ دو اور اے ہشام تم پڑھ کر سناؤ. انہوں نے حضرت کے سامنے بھی انہی حرفوں میں پڑھا جن میں نے انہیں نماز میں پڑھتے سنا تھا. حضرت نے سن کر فرمایا یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے. پھر فرمایا عمر اب تم پڑھ کر سناؤ. میں نے اس طرح پڑھا جس طرح حضرت نے مجھے تعلیم دی تھی. حضرت نے اسے بھی سن کر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے. یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، پس تم جس طرح آسان ہو پڑھو. تشریح 7 طریقوں یا 7 حرفوں سے 7 قرات مراد ہیں، جیسے مالک یوم الدین، ملک یوم الدین و ملاک یوم الدین. تو یہاں سے پتہ چلا کہ خود برادران اہل سنت کے نزدیک قرآن 7 قراتوں پہ نازل ہوا. لیکن یہ سوال ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 طریقے سے قرآن نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو مختلف طریقوں سے
قرآن کی تعلیم فرمائی، اور پھر فرمایا کہ جو تمہیں اس میں سے آسان لگے اس طرح سے پڑھو۔ تو پھر حضرت عثمان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ان تمام قرآن کی قراتوں کو جلوا دیا، لیکن اصل موضوع ہے کہ بالآخر انہوں نے جلوا تو دیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ ہذیان کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ نظریہ دے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنوں کو جلوا دیا جاتا ہے کہ ہمیں 7 قرأتوں کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائیں، اور اس کے بعد کہا جائے کہ نہیں اب ہم ایک ہی طریقے سے قرآن پڑھیں گے۔ یہی والا موضوع کنز العمال میں بھی نقل ہوا، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 729 اور 730، اور حدیث نمبر ہے 4775، اور یہاں پر انہوں نے ذرا ترجمہ اور واضح کر دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا یعنی جناب عثمان نے کہ اس کے علاوہ جو صحیفے یا مکمل مصحف شریف ہیں جہاں ہو وہ جلا دیے جائیں۔ اب صحیفہ کہتے ہیں پیپرز کو یا پیپر کو، اور مصحف کہتے ہیں کہ جو پوری جلد میں ہو۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ سب وہی قرأتیں تھیں کہ جو بقول علماء اہل سنت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تمہیں آسان لگے اس میں سے پڑھ لو۔ تو اب کسی برادران اہل سنت میں سے کسی کا ناراض ہونا قرآن کے جلائے جانے پر، یہ بالکل بے معنی سی بات ہے۔ اس پہ ناراض ہونے کا حق ہمارا ہے۔ اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ قرآن کو جلانا نہیں چاہیے، لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ کسی پر بھی تہمت لگا کے اسے قتل کرنا، اور یہ ظلم و بربریت کا بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پہ گرم کرنا، بلا شک یہ آئندہ نسلوں کو دین سے دور کر دے گا۔ ہماری گزارش ہے خود حکومت پاکستان سے کہ اس قسم کی چیزوں کو کنٹرول کریں، اور کنٹرول کرنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ بیان دے دیں یا چند لوگوں کو صرف چند گھنٹوں کے لیے قید کر دیا جائے، بلکہ عبرتناک سزا دی جائے، اور ساتھ میں ان لوگوں کے نظریات کو بدلا جائے۔ جس طرح سے اسکولوں میں متشدد دیوبندی استادوں کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، اور اب قرآن اور عربی کے نام سے ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر مطمئن ہو جائیں کہ پاکستان کبھی بھی امن و امان کا گہوارہ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ استاد انہی مدرسوں اور درسگاہوں کے پڑھے ہوئے ہیں جہاں سے طالبان نکلے اور جہاں سے باقی دہشت گرد تنظیمیں نکلیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔